السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، اکثر بھائی یہ سوال کرتے ہیں جی رمضان کے اندر لوگوں کے اندر بڑا تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ، خیرات، یہ سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان جاتا ہے بعض لوگوں کی بالکل کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ نہ وہ نمازوں کے اندر بھی سستی کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بھی سستی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو یا دوسرے نیکی کے کام ہوں۔ اس طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی نمازوں کے اندر بھی سستی شروع ہو جاتی ہے اور ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ انسان کے ایمان کے اندر جو کمزوری آتی ہے اس کی وجہ یا اس کے اسباب کیا ہیں۔ جب ہمیں اسباب کا علم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا علاج بھی آسان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، جس وقت انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو یہ بیماری آ جاتی ہے۔ دوسری بات، انسان اطاعت اور عبادت کے اندر سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس وقت انسان اطاعت اور عبادت میں سستی کا شکار ہو جائے تو ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کا ایمان کے ساتھ یا دین کے ساتھ کمزور تعلق ہے، یعنی وہ کمزور ہمت انسان ہیں اور وہ دین کے کاموں میں سستی دکھاتے ہیں، جب آپ کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ بھی سبب ہے۔ اس طرح انسان دنیا کی محبت کے اندر گم ہو جائے، مگن ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے، یہ بھی ایمان کی کمزوری کا سبب ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی حقیقت، یہ دنیا جو ہے جس میں انسان کچھ عرصے کے لیے آیا ہے، انسان کے ذہن سے اس کی حقیقت نکل جائے، اس کے ذہن سے اس کی حقیقت اوجھل ہو جائے، یہ بھی سبب ہے۔ اسی طرح انسان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا جواب دہ ہوگا، تو یہ بھی سبب ہے جس کی بنا پہ ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلا اس میں وضاحت بیان کرتا ہوں، ان اسباب کو انسان کیسے دور کر سکتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جس کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے تو ان کو کیسے دور کرے۔ سب سے پہلی بات بھائیو، انسان اپنے رب سے تعلق کو کیسے مضبوط کرے کہ انسان یہ جانے کہ اس کا رب ہے کون، اللہ کے ناموں، اس کی جو صفات ہیں ان کا ترجمہ، ان کی تشریح پڑھے کہ میرا رب ہے کون۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا رب کون ہے تو انسان کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، جب بندہ اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر بھی اس کے ذریعے انسان کا رب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، انسان کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کرے۔ نوافل کی تعداد بھلے کم ہی ہو لیکن مسلمان کو اس کے اوپر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ عمومی طور پہ بعض لوگ پہلے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو فرمایا تھا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، کہ اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جا، وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب اس نے تہجد چھوڑ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ جب کوئی عمل کرتے تو اس کے اوپر ہمیشگی کرتے، آپ کا عمل جو نیکی کا کام تھا وہ دائمی ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دائمی ہوتا تھا، یعنی
آپ کوئی بھی نیکی کرتے تو اس پہ مدامت اور ہمیشگی فرماتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وانقل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب اعمال وہ لگتے ہیں، وہ پیارے، وہ اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کو پیارے ہیں، جو دائمی کیے جائیں، جن کے اوپر انسان ہمیشگی اختیار کرے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور انسان ان نفلی عبادت کے اوپر بھی ہمیشگی اختیار کرے اگرچہ وہ تھوڑی ہو۔ تیسری وجہ جو انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرتی ہے وہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی جو دین کے معاملے میں بڑے سست ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، دینی کاموں میں سستی کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے جو بڑے چاقو چوبند ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح وہ دین کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، قرآن حدیث کو یاد کرنے میں، اس کو سیکھنے میں، دعوت اللہ کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں۔ جب آپ بھی ان کے ساتھ رہیں گے، آپ کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی تو آپ کے اندر بھی نیکی کا، اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طرح بھائیو چوتھی چیز جس کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے وہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی سیرت پڑھیں جو نیک ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن میں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں۔ جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کے اندر بھی ایک نیکی کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا۔ جس طرح کہ صحابہ کرام کی حالات زندگی کو جاننے کے لیے اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس طرح تابعین کے حالات زندگی کو جاننے کے لیے حیات تابعین کے درخشاں پہلو یہ اردو کے اندر موجود ہیں اور نیٹ کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ میں ان صحابہ کرام کی زندگی کے متعلق مطلع ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ جب آپ ان لوگوں کی زندگی کے متعلق پڑھیں گے تو آپ کے اندر بھی ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ اس طرح بھائیو پانچویں چیز وہ ہے کہ انسان اپنے رب سے دعائیں کریں۔ دعاؤں کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ دعا وہ ہتھیار ہے کہ جو دنیا کے ہتھیار کام نہیں کر سکتے وہ یہ ہتھیار کام کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہا کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا اللہ میرے یا اللہ میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، یا اللہ میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یا اللہ میری مدد کر کس میں؟ اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں، اپنی اچھی عبادت کرنے میں۔ جب انسان دعاؤں کا سہارا لے گا تو پھر بھی وہ مالک آپ کے ایمان کو مضبوط رکھے گا۔ اور چھٹی چیز بھائیو، دنیا فانی ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو آیا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، دنیا کی سب کچھ سمجھنے والے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جائے گا، میرے ساتھ جو باقی جانے والی چیزیں ہیں وہ نیکیاں اور نیک اعمال ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، توفیق سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے گا کہ وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت چاقو چبند ہو کے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق اور اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات وہ زبانی ہیں، وہ انسان کے جن کا اعضاء کے ساتھ تعلق ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔